اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس صورت کا نام سورہ علق ہے. یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. پوری صورت تو نہیں لیکن اس کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، تو نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور، پانی کی سراہی، ستو، خشک روٹی، جو بھی خوراک اس وقت میسر ہوتی تھی ساتھ لے کر کئی دن اور راتیں وہاں عبادت کیا کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا اقرأ، آپ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا اقرأ یعنی پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے جس نے پیدا کیا. یہاں سے لے کر 5 آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر تشریف لائے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے. فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو کمبل اڑھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھایا گیا. فرمایا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑے حوصلے والی بیوی تھی. کہنے لگی اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ. پہلے مشرک تھا پھر عیسائی ہو گیا. لوگوں کو انجیل عربی اور عبرانی زبان میں لکھ کر دیتے تھے اور لکھائی لے کر اپنا وقت گزارتے تھے. اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کے پاس لے کر گئی. کہا اپنے بھتیجے سے سنو یہ کیا سناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اقرأ پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. مجھے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ اس نے مجھے سینے سے لگا کر دبایا. پھر وہ پڑھتا گیا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا. ورقہ بن نوفل نے کہا ذالک الناموس الذی، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جس وقت لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی ہے، وہ جس پیغمبر نے بھی بات کہی ہے اس پر سختی آئی ہے. بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو نکالا گیا. ورقہ بن نوفل فوت ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، وہ دوزخیوں کا لباس نہیں ہو سکتا، وہ جنتیوں کا لباس ہیں. ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں پوری قوت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. یہی تصدیق ہے. اس لیے اسماء الرجال والے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، لیکن ان سے پہلے واضح طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی تھی. تو اس موقع پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق،
آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ رب العزت نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھلائی وہ باتیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اظہار نبوت کیا، تو سب سے پہلے ابو جہل مقابلے میں آیا۔ یہ بڑا سخت مزاج اور ضدی آدمی تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کا ابو الحکم یعنی سردار تھا۔ اس نے سمجھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، تو مخالفت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلا ان الانسان لیطغی میں انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک انسان یعنی ابو جہل سرکشی کرتا ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ اور رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو مالی اعتبار سے سب سے بڑا سردار سمجھتا ہے۔ فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، قیامت کو نہ بھولنا، رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہو گے، کتنا کھا لو گے، کتنا استعمال کر لو گے، کتنا عرصہ سرکشی اور نافرمانی کرو گے، ایک دن رب کے پاس جانا ہے اور نتیجہ بھگتنا ہے۔ یقین جانو، جس آدمی کا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور مجھ سے سوال و جواب ہونے ہیں، اول تو وہ گناہ ہی نہیں کرے گا، اگر بقتضائے بشریت گناہ ہو بھی گیا تو اصرار نہیں کرے گا، فوراً توبہ کرے گا۔ اور وہ آدمی جو موت، قبر، آخرت سے بے فکر ہے، اس کی زندگی حیوانوں والی ہے، جانوروں والی ہے، جو چاہے کرتا پھرے، آخرت میں رسوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو انسان کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو یعنی ابو جہل کو، ینہا وہ روکتا ہے، عبداً اذا صلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ابو جہل منع کرتا تھا۔ پہلی وحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتلایا۔ اس وقت نفلی نماز تھی، فجر، چاشت اور عصر کی، یہ تین نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مسجد حرام میں۔ اس وقت مسجد حرام کا تھوڑا سا رقبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل کہتا اگر میں نے تجھے دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا تو تیری گردن کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ایک دن وہ اس ارادے کے ساتھ آیا جس وقت یہ سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آگے بڑھا مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، اتنی جلدی واپس آیا؟ کہنے لگا مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، آپ بتلائے اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم کرتا ہو، وہ اچھے کام کرتا ہے اس لیے یہ منع کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا ہے آپ نے کہ اگر وہ روکنے والا ہے، حق کو جھٹلانے والا ہے اور اعراض کرتا ہے حق بات سے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اس سرکش کی تمام حرکات کو۔ یہ جو روکنے والا ہے بد کردار ابو جہل عمرو بن ہشام، اس کو علم نہیں، رب تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے۔ کب تک یہ روکے گا، کس کس کو روکے گا؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سورہ رحمان شروع کی ہوئی تھی، کافروں نے آ کر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے چند دن بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زال اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس کے بعد ہم طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ پہلے جو لوگ ہم پر سختی کرتے تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان لانے سے پہلے مظلوموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، انہیں ستایا جاتا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تقویت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ روکنے والا باز نہ آیا تو البتہ ہم گھسیٹیں گے پیشانی سے پکڑ کر، پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر، البتہ ہم گھسیٹیں گے پیشانی سے پکڑ کر، یعنی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی ہمارے فرشتہ آئیں گے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے بندے کو نماز سے روکنے والا۔ ابو جہل یہ بھی کہتا تھا کہ میری مجلس تو آدمیوں سے بھری ہوتی ہے، تیرے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ یہ خباب، یہ بلال، چند آدمی تیرے پاس ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔ ابو جہل اپنی جس مجلس پر فخر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَ، پس وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو۔ جس مجلس پر، جس محفل پر ابو جہل گھمنڈ کرتا ہے یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بلائیں گے پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ، زبانیت ان کی جمع ہے، دراصل اس عملے کو کہتے ہیں جو سختی کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقرار کرائے، جیسے پولیس والے مار مار کر جرم کا اقرار کرواتے ہیں، بعض بے گناہ بھی اقرار کر لیتے ہیں مار سے بچنے کے لیے۔ تو فرمایا بلائیں گے اپنے پٹائی کرنے والے فرشتوں کو، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کافر کی بات نہ مانیں، آپ نماز سے نہ رکے، آپ کا جتنا دل چاہے نماز پڑھے، خوب عبادت کرے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کافر کے کہنے میں نہ آنا۔ یہ سجدے کی آیت ہے، جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا اور جو سنے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، خوب عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔